بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم خواجہ حیدر علی عاطش صاحب کی جو ہے وہ غزل پڑھنے جا رہے ہیں ان کا، اور سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ خواجہ حیدر علی عاطش صاحب 1764 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کی تاریخ وفات 1846۔ خواجہ حیدر علی عاطش ابھی چھوٹی تھی عمر کے تھے کہ آپ کے والد کا سایہ جو ہے وہ آپ کے سر سے اڑ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بہتر طریقے سے تعلیم و تربیت حاصل نہ کر سکے۔ پھر جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی تو فکر معاش کی تلاش میں آپ کو لکھنؤ جانا پڑا۔ لکھنؤ چونکہ ادب کے لحاظ سے لکھنؤ کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز تھی، اکثر اوقات وہاں پر شاعروں کے مشاعرے ہوتے، ان کی بیٹھکیں ہوتی، تو آپ بھی ان مشاعروں میں آپ نے جانا شروع کیا اور پھر دیکھا دیکھی اور یہ مشاعرے سنتے سناتے آپ کو بھی شاعری کا شوق ہوا۔ اکثر شعراء کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو بچپن سے جو ہے وہ شاعری کا شوق تھا، یا پھر آپ نے جب میٹرک کی تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو شاعری کا شوق ہوا۔ لیکن خواجہ حیدر علی عاطش وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے اپنا پہلا شعر جو ہے وہ 29 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ پہلا شعر لکھا، اور جب آپ نے شاعری کی، اس سے پہلے تو آپ شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ نے شاعری کی تو پھر اس قدر جو ہے وہ پختہ شاعری، بہت بڑے بڑے اس وقت کے نامور شعراء کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ مشاعرے ہوئے، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا مقابلہ بھی ہوا، تو اس وقت آپ کی شاعری جو ہے وہ بہت پائیدار شاعری ہے۔ آپ حقیقت میں غزل کو شاعر ہیں، آپ نے زیادہ جو ہے وہ غزلیں لکھی۔ آپ کا جو شعری مجموعہ ہے وہ آپ کا صرف جو ہے وہ کلیات ہی کافی ہے، اسی میں جو ہے وہ آپ کی ساری شاعری مل جاتی ہے۔ آج ہم جس غزل کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے سلیبس میں دی ہوئی جو غزل ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا شعر ہے اس کا کہ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے پہ رویا کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے دوست کی یاد میں دن رات ایک کر دیا، اور آپ کو بھی ویسے بھی جب کسی کو عشق ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو پھر معاملہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ رات بھی اسی کی یاد اور دن بھی اسی کی یاد، پھر بندہ جو ہے وہ اسی کی یاد میں روتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسی کی یاد میں جو ہے وہ دن بھی گزرتے ہیں، رات بھی گزرتی ہیں۔ اور اس کا اگلا جو شعر ہے وہ ہے ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ تو شاعروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے دوست کو، اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اتنی بڑا چڑھا کر بات کرتے ہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب زلفوں کی بات کرتے ہیں تو اندھیری سے رات کی بات کرتے ہیں، جب آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو گہرے سمندر کی بات کرتے ہیں، اور ایسے ہی یہاں پر جو ہے وہ خواجہ حیدر علی عاطش نے لکھا کہ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار،
کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے دوست کے دانتوں کی تعریف کی ہے، قلم اپنا موتی پرویا کیا کہ جب قلم اٹھتا ہے لکھنے کے لیے تو پھر دانتوں کی تعریف کرتے کرتے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے قلم سے موتی نکل رہے ہیں۔ ایسے الفاظ، ایسے خوبصورت الفاظ نکلتے ہیں کہ موتیوں کے مانند لگتے ہیں۔ ان کی الفاظ کی خوبصورتی اس طرح کی ہوتی ہے۔ خوبصورتی سے مراد یہ نہیں کہ ان میں چمک ہوتی ہے، ان میں اخلاق اس طرح کا ہوتا ہے، ان میں خوبیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس طرح کے موتیوں میں خوبیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے ان الفاظ کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ خوبصورت الفاظ میرے قلم سے نکلتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں دوسرے شعر لکھتے ہیں کہ سنا ہے اس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے اس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اب باتوں سے پھول جھڑنا یہ نہیں ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ پھولوں کی جو ہے وہ لڑیاں نکلتی ہیں، پھولوں کی پتیاں نکلتی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے خوبصورتی سے باتیں نکلتی ہیں اس کے منہ سے۔ سنا ہے اس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اگلا شعر میں شاعر کہتے ہیں کہوں کیا ہوئی، کہوں کیا ہوئی کیوں کر بسر، میں جاگا کیا وقت سویا کیا۔ اب خواجہ حیدر علی آتش اس شعر میں ایک عام شاعر کی بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی بھی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعروں کی جب حالت، شاعروں کی کچھ حالت اس طرح سے ہو جاتی ہے جب وہ اپنے محبوب کی بات کرتے ہیں، جب ان کو عشق ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی عمر کیسے گزرتی ہے، کیسے ان کے جو ہے وہ رات دن گزرتے ہیں، وہ سارا حال اس میں بتاتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں کہ میری عمر کیسے گزر گئی۔ میں رات بھی روتا رہا، دن بھی روتا رہا۔ کیوں روتا رہا؟ اپنے محبوب کی یاد میں کہ کبھی میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے مل جائے، میں اس سے بیٹھ کے باتیں کروں۔ لیکن ہوا کیا کہ جیسے جیسے دن بیتے، جیسے جیسے دن گزرے، میری عمر جیسے جیسے بڑھی، ویسے ویسے جو ہے میرے وقت جو ہے وہ سونا شروع ہو گئے۔ اکثر ہم نے شاعروں کے حالات دیکھے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کو بیٹھنے کے پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر بیٹھنا ہے، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دن کو بھی اپنے دوست کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، رات کو بھی اپنے دوست یعنی کہ اپنے محبوب کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو ان کی حالت پھر اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ ایک عجیب سی حالت، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کھانا خراب سا بندہ ہے جس کی حالت جو ہے وہ اب وقت سوئے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی باتوں سنا ہے اس کی باتوں سے بھول جاتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ دھوکہ کیا میں نہ بویا کیا۔ اب یہاں پر اس شعر کے تشریح مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری میں، خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری میں کوئی زیادہ محنت نہیں کی، اپنے ادب کے لیے، اپنی شاعری کے لیے میں نے کچھ زیادہ محنت نہیں کی، نہ کوئی زیادہ جو ہے وہ مجھے پڑھنے کی، زیادہ سوچنے کی جو ہے وہ نوبت آئی۔ بس یوں ہوا کہ میں نے شعر لکھنے کا شوق کیا، ابتدا کی، تو مجھ پر جو ہے وہ شعروں کی آمد ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ مجھ پر جو ہے وہ شعر خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے شروع ہو گئے۔ ایک تو یہ کیا، دوسرا جو ہے اپنا خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ یہ جو اردو زبان ہے، اردو زبان ہے، اس کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ میرے سے پہلے لوگوں نے اس کی ترویج کے لیے، اس کی ابتدا کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ بہت محنت کی۔ لیکن میں اس دور میں اس دریا میں آیا، اس اردو ادب میں پہنچا، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے پہلے محنت کر دی ہوئی تھی اور جو ہے مجھے جو ہے اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو اس کے ساتھ ہے کہ اس بات کے قائل نہیں ہے ہم جو سر سے گزر جائے، ہم وہ بات کرتے ہیں تو دل میں اتر جائے۔ اگلا شعر ہے برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔
यहाँ पर शायद जो है वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो कि बड़ी ऊंची जात का हिंदू जो है वो शुमार होता है, जो कि जो है वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार समझा जाता है। शायद कहता है ब्राह्मण को बातों की हसरत रही, यानी कि वो अपने भूतों से बात करने का हमेशा से जो है वो करने की कोशिश करता है। वो हमेशा से शायद जो है शायद कहते हैं कि मैं जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमेशा से बात करने का कायल रहता है। वो कहता है कि मैं अपने भूतों से बात करूं, इबादत करता हूं तो मैं कभी इससे बात भी करने की कोशिश करूं, लेकिन होता क्या है कि अल्लाह ताला ने उसको जो है वो बात करने की ताकत ही नहीं दी, बात करने की उसको ताकत ही नहीं दी। वो यही वजह है, शायद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से ब्राह्मण की कोशिश होती है कि वो बुतों से बात करे, बुतों की इबादत करता है, तो जो है वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जो है वो बात करने की हिम्मत ही नहीं दी, ताकत नहीं दी। यही बात करते हैं, शायद कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो भी चाहता है, मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्त जो है वो मेरी बात सुने, मेरे से बात करे, लेकिन क्या है कि उसके घर वाले या फिर उसके जो रहनुमा है, वो लोग मुझसे उसको बात करने की इजाजत नहीं देते। जिस तरह से ब्राह्मण को जो है वो ख्वाहिश तो है, इसी तरह से मुझे भी अपने दोस्त से बात करने की ख्वाहिश है, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने बुतों को बात करने की हिम्मत और ताकत नहीं दी, इसी तरह से उसके घर वाले, मेरे महबूब के घर वाले जो है वो उसको मेरे साथ बात करने की जो है वो ताकत नहीं देते, उसको जो है वो इजाजत नहीं देते। तो अगला शेर है कि मजा गम के खाने का जिसको बड़ा, वो अश्कों से हाथ अपना धोया किया। फिर वही बात शायद जो है वो ख्वाजा हैदर अली आतिश करते हैं, वो कहते हैं कि जिसको इस इश्क में जो डूब गया, जिसने इस इश्क में छलांग लगा दी, तो फिर उसके नसीबों में, उसकी किस्मत में सिर्फ जो है वो अश्क बहाना रह जाते हैं, आंसू बहाना रह जाते हैं। रात को भी आंसू बहाता है, दिन को भी आंसू बहाता है, फिर उसका जो है वो मुकद्दर इन्हीं अश्कों के साथ हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी आंखों से अश्क आना भी बंद हो जाते हैं, आंसू आना भी बंद हो जाते हैं। हमने देखा कि अक्सर जो है वो कभी गमी का वक्त होता है, तो बाद लोग जो करीबी घर वाले होते हैं वो पहले तो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके रोने की हालत ये हो जाती है कि उनकी आंखों से अश्क नहीं आते, आंसू नहीं आते, फिर वो सिर्फ रोते हैं। यही हालत जो है वो जब बंदा इश्क और माशूकी में पड़ जाता है, जब वो अपने महबूब की याद में दिन रात रोता रहता है, तो शायद कहते हैं फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उसकी आंखों से अश्क आना यानी कि आंसू आना बंद हो जाते हैं। तो फिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोता रहता है, अश्क नहीं आते, आंसू नहीं आते। तो जिसके लिए अश्क आंखों में, तो फिर होता क्या है, फिर उस वक्त ये होता है कि अश्क आंखों से कब नहीं आते, अश्क आंखों से कब नहीं आते, लहू आता है जब नहीं आते। तो आखिरी शेर है कि ज़मज़ान से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझको डुबोया किया। अब जैसे पहले शेर में मैंने बात की कि शायद जो है वो जब बात करते हैं तो फिर वो अपने दोस्त की बात को और ज्यादा बढ़ा के बात करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा के बात करते हैं। अब ज़मख़दान कहते हैं थोड़ी के इस खम को जो गड़ा सा बन जाता है, जैसे बाद लोगों की जो है वो गाल पर जो है वो गड़ा पड़ता है, जिसको डिंपल कहते हैं, इसी तरह से बाद लोगों की ठोड़ी के नीचे इस तरह से वो कट पड़ जाता है, जिसे कहते हैं ज़मख़दान। शायद कहते हैं कि वो जो ज़मख़दान है, मुझे इस कदर जब मैं उसको देखता हूं तो फिर इस कदर जो है उसकी गहराई में डूब जाता हूं, मैं उसकी गहराई में इस कदर डूब जाता हूं, तो मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं जो है वो किसी कुएं में जो है वो डूब रहा हूं, इसको इतनी गहराई से। बात ही ऐसे है कि जब मैं अपने दोस्त को देखता हूं तो दिल करता है कि सिर्फ देखता रह जाऊं,
تو جب اس کے جو ہے وہ بوڈی کے اس زنگ خدان پر نظر پڑتی ہے تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے میں وہ اس قدر ڈوب جاتا ہوں، اور پھر بعد میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی کنویں میں ڈوب رہا ہوں اور اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہوں۔ یہ ڈوبنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جان کھو رہا ہوں، بلکہ اس میں جو ہے وہ ڈوب کر جو ہے وہ نظارے حاصل کر رہا ہوں، وہ اس کے خدان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اگر یہ ہماری آج کی غزل تھی، اور اس میں اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو پھر آپ جو ہے وہ میرے دیے گئے فون نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر لیجیے گا۔ والسلام وعلیکم۔